حوالے دیتا ہوں. ہندوستان کی آزادی کی اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں، ہندوستان کی آزادی کی اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہندوستان کے علماء صادق پور کے تذکرے کے بغیر، ہندوستان کے علماء صادق پور کے تذکرے کے بغیر جہاد آزادی کی تاریخ، جہاد آزادی کی تاریخ بالکل ناقص ہے، بالکل ناقص ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ تاریخ لکھی ہی نہیں جا سکتی اگر علماء صادق پور کا تذکرہ اگر نہ کیا جائے. ہندوستان کی آزادی کے خاطر علماء صادق پور کون ہیں؟ علماء صادق پور کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں کون ہے علماء صادق پور؟ میرے عزیز ساتھیوں، اس کو یاد رکھو، یہ چیزیں اپنے بچوں کو سناؤ، اپنے بچوں کے اندر وطن کی محبت کا جذبہ پیدا کرو، دین سے محبت کا جذبہ پیدا کرو، اور علماء کی قربانیوں کا جذبہ پیدا کرو. علماء صرف علماء صرف کتابوں کے حد تک نہیں تھے. یہ علماء ہیں جنہوں نے جب وطن کے خاطر اگر ضرورت پڑی تو کتابوں سے اٹھ کر کے، مدرسوں سے اٹھ کر کے انہوں نے اپنی جانوں کی تک قربانی دی ہے، اور ایسی قربانی دی ہے ملک کے خاطر جس کی کوئی مثال ہندوستان کی تاریخ کبھی دے نہیں سکتا انشاءاللہ. علماء صادق پور یہ علماء ہیں. صادق پور یہ ایک پٹنہ کا ایک محلہ تھا. پٹنہ کا پہلے پرانا نام کیا تھا؟ عظیم آباد تھا. پٹنہ کا پرانا نام عظیم آباد تھا. عظیم آباد میں ایک محلہ صادق پور تھا. پٹنہ میں ایک محلہ صادق پور تھا. صادق پور کے علماء پورے کے پورے علماء اہل حدیث علماء تھے، یہ بھی جان لیں. صادق پور کے پورے علماء یہ اہل حدیث علماء تھے. اور میرے عزیز ساتھیوں، رہتی دنیا تک، جب تک یہ ہندوستان قائم رہے گا، جب تک یہ ہندوستان باقی رہے گا، اس خاندان کے علماء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکے گا، فراموش نہیں کر سکے گا. اس خاندان کے علماء نے پوری ایک صدی تک، ایک صدی کتنے سال کی ہوتی ہے؟ 100 سال کی ایک صدی ہوتی ہے. اس خاندان کے علماء نے پوری ایک صدی تک، 100 سال تک انہوں نے آزادی کا، جہاد کا علم اٹھائے رکھا. 100 سال تک انگریزوں کے ساتھ یہ جنگ کرتے رہے، جنگ آزادی کے خاطر. خاندان ہے علماء کا خاندان. 100 سال تک علماء صادق پور نے پوری ایک صدی انہوں نے علم جہاد آزادی کا علم کو اٹھا کر کے رکھا. 1752 سے لے کر کے 1857 کی جنگ تک علماء صادق پور برابر ایک صدی ڈٹے رہے. ایسے ویسے ڈٹے نہیں رہے، بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ ہر مرنے والا اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا. ہر مرنے والا اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ بیٹا، جب تک اس جسم کے اندر جان ہے، علم جہاد کو اٹھائے رکھنا، علم جہاد کو اٹھائے رکھنا. اور اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ یہاں تک کہتے تھے ہر مرنے والا اپنے بعد کی آنے والی نسل کو، اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتا، یہ وصیت کرتا کہ جہاد کے جھنڈے کو اس وقت تک گرنے نہ دینا، جہاد کے جھنڈے کو اس وقت تک گرنے نہ دینا جب تک کہ انگریزوں کی غلامی سے اس ملک کو آزادی نہ مل جائے، اس ملک کو آزادی نہ نصیب ہو جائے. میرے عزیز ساتھ